آزاد کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری، میرپور ڈویژن کے 13 میں سے 10 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، 7 نشستیں مسلم لیگ نون جبکہ 3 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل کے مطابق پولنگ کا انعقاد پرامن طور پر ہوا۔ میرپور نے شیر پر مہر لگا کر واضح کر دیا کہ آزاد کشمیر کی ترقی کا راستہ مسلم لیگ نون سے جڑا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 24 جولائی کو نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے میرپور کے دورے کے بعد ہی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ 2 اگست کو کشمیری شیر پر مہر لگا کر اپنے فیصلے کی باضابطہ توثیق کریں گے۔ ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت فوجی کارروائی کریں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی، ثالث ممالک کی درخواست پر حملے روکے گئے۔ ایکزیوس کے انٹرویو میں دعویٰ کہا کہ مذاکرات کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، یا تو یہ عمل تیزی سے آگے بڑھے گا یا پھر بالکل نہیں، بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول 1 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے ہو گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی کانگریس ارکان کی ملاقات، دفاعی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی صلاحیت پر روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ، علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان کاروبار دوست ماحول کی فراہمی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل سید عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیے جانے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل سید عامر رضا کی ملاقات، فیلڈ مارشل نے کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا اہم فیصلوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریق قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ فی الحال ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ایران نے واضح کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایسا کرنا ہماری فطرت میں نہیں۔ ایران امریکہ کو جنگ کے اختتام کا تعین نہیں کرنے دے گا۔ آبنہ ہرمز میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، آبنہ ہرمز بدستور بند ہے۔ کچھ خلیجی ممالک ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ملوث رہے۔ یوکرین کا ایرانی جہاز کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اقدام تھا جس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یمن کے حوثی ملیشیا کا سعودی تیل صنعت پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، ترجمان یحییٰ سری کے مطابق کارروائی یمنی فضائی حدود میں مبینہ مداخلت کے جواب میں کی گئی۔ سعودی وزارت خارجہ کے حملوں کی شدید مذمت، کہا سعودی عرب اپنی خود مختاری کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اینڈی برنہم کی حوثی ملیشیا کے حملوں اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو درپیش خطرات کی مذمت، سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے برطانیہ کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اینڈی برنہم کو برطانیہ کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے گفتگو وائرل، لنزے گراہم کا ٹرمپ کو لبنان جنگ میں شامل کرنے کا ذکر، پاکستان کی مفاہمت کو سبوتاژ کرنے کا پلان۔ لنزے گراہم نے مفاہمتی عمل کو روکنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ پر پریشر ڈالنے پر بات کی۔ نتن یاہو نے مبینہ طور پر ایران پر توجہ مرکوز رکھنے کی بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حماد سے ملاقات، سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان، گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $139 ملین تھا، اگلے سال بھی خسارہ 0 سے 1% رہنے کی توقع ہے۔ امید ظاہر کی کہ ربع سال کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $20 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریائے چناب راوی اور گاج ندی میں طغیانی، چنیوک میں دریائے چناب کے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظفر گڑھ میں بیٹ کے نشیبی علاقے زیر آب، موضع سومن اور موضع طاہر پور کے نشیبی آبادیاں بھی ڈوب گئیں۔ شکر گڑھ میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلابی وارننگ جاری،
सरगोधा की तहसील भैरा में सीम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। कौशाब के गांव नली और तहसील नूरपुर थल में बाजार गलियां और शॉपिंग सेंटर ज़ेर-ए-आब। दादू में गाज नदी में तूफ़ान के बायस काशे की नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी आ गई। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी सूबाई काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर, इकबाल हसन, नासिर अली खान, सैयद जलाल, मोहम्मद नसीम, नेकनाम करीम और जुल्फ़िकार मुराद ने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया।